وسلم على رسولنا الكريم وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وقال نبينا صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة وكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عمله الصلاة إذا صلحت فقد أنجح وأفلح وإذا فسدت فقد خسر وخاب أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم عزیزان گرامی، اسلام کے ارکان میں ایک اہم رکن وہ نماز کا ادا کرنا ہے. سب سے افضل عبادت، سب سے اہم اور عام عبادت کلمہ شہادت کے پڑھنے کے بعد وہ نماز کی ادائیگی ہے. کچھ فرائض وہ ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، کچھ فرائض وہ ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے. نماز بدنی عبادت کہلاتی ہے اور ہر ایمان والے پر فرض ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بالغ، جوان، بوڑھے، حتیٰ کہ مریض ہو، صحت مند ہو، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہو، مالدار ہو، غریب ہو، آقا ہو، غلام ہو، ہر ایک کے اوپر نماز فرض ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید آپ علیہ السلام نے نمازوں کی فرمائی. خود قرآن شریف میں براہ راست 9 مرتبہ 92 ٹائمز قرآن شریف میں نماز کی ادائیگی اور نماز کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل سے اپنے اور اہتمام سے امت کو اتنا اس پر عادی بنایا، اس کو کھڑا کیا کہ مدینے کا حال یہ تھا کہ ایک پکا منافق ہے تو وہ بھی نماز سے حاضری کو ضروری سمجھتا تھا، غیر حاضری سے ڈرا کرتے تھے. یعنی اتنا اہتمام تھا. پہلی امتوں کے اندر بھی نمازیں تھیں، اس کا طریقہ الگ رہا. پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمازیں ادا فرمائیں. پھر باضابطہ دن میں 24 گھنٹے میں 5 نمازیں یہ معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام کو تحفۃً ادا کیا گیا. آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے معراج میں، تو معراج کی ملاقات کے تحفے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 نمازوں کی فرضیت اور اس کا تحفہ عطا فرمایا اور امت کو حکم دیا گیا کہ من حافظ، جس نے اس کی حفاظت کی اس نے گویا کہ دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا کہ اس نے دین کو اٹھا دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام جب امت کو سنایا تو صحابہ بہت خوش ہو گئے. اسی وجہ سے صحابہ سے اور یہ اللہ سے وہ مقولے منقول ہیں، وہ بات منقول ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ سے بات کرنا ہوتا ہے، ایک ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں اور ایک ہے اللہ ہم سے خطاب کرے. تو جب اللہ کی بات ہم سننا چاہتے ہیں تو قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو گویا کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے اور ہم سامع ہیں، سن رہے ہیں اللہ کی باتوں. اور ہم کو جب اللہ سے خطاب کرنا ہو، اللہ کو کچھ سنانا ہو، تو ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ ہم نماز میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. بندہ نماز میں کھڑے ہو کر جیسے معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات چیت کی ہے، تو
انسانوں کو، امت کو اللہ سے بات کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز کا عطیہ ہم کو عطا فرمایا۔ تو اس وجہ سے صحابہ کا یہ مزاج، خود حضور علیہ السلام کا یہ مزاج کہ جب کوئی مسئلہ ہو، کیسا مسئلہ ہو، دنیا کا کوئی معاملہ ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی اور صحابہ کو بھی نمازوں کی طرف متوجہ فرمایا کرتے ہیں۔ آندھی تیز چل رہی ہے، آپ حکم کرتے کہ مسجد کو آ جاؤ، نماز کا اہتمام کریں گے۔ سورج کو گہن لگ گیا ہے، چاند کو گہن لگ گیا ہے، بارش میں کمی ہو رہی ہے، دشمن نے یلغار کر دی ہے، کچھ ہو جائے، آپ علیہ السلام خود بھی اور پھر صحابہ کو مسجد آ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہوا کہ گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آٹے کا انتظام کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام مسجد گئے اور آپ علیہ السلام نماز پڑھے، پھر واپس آئے اور پوچھا امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ کچھ انتظام ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تو کوئی انتظام نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ تیسری مرتبہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ کر آئے اور آپ نے پوچھا تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضرت عثمان غنی آئے تھے اور یہ روٹی دے کر گئے ہیں، یہ سالن پہنچائے ہیں، یا اناج غلہ ہم کو بھیجائے ہیں۔ اور حضرت عثمان کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا گھر کا فرد نہیں سمجھا، میں آپ کا داماد ہوں، مجھ سے بتا دیتے آپ کی یہ ضرورت ہے۔ حضرت عثمان کہہ کے گئے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنا نہیں سمجھا، اپنا گھر کا فرد نہیں سمجھا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، عائشہ کوئی حاجت ہو دنیا کی، حتیٰ کہ جوتا ٹوٹ گیا ہے اس کو سلوانا ہو، جوتا ٹوٹ گیا ہے نیا خریدنا ہو، کوئی معاملہ ہو، ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، بندوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کا یہ مزاج بنایا تھا کہ کچھ بھی مسئلہ ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مسائل کا حل اس نماز کے اندر رکھا گیا۔ تو گویا نماز کے اہتمام کا ایسا عادی اور نماز کا ایسا شوقین صحابہ کو بنایا گیا تھا کہ اس کے بعد وہ چیز دیکھنے میں نہیں ملتی۔ بڑا اہتمام، فرائض کو چھوڑ ہی دیجیے، فرائض کا اہتمام تو حد سے زیادہ ان کے پاس موجود ہے۔ اذان سے پہلے ساری مسجد بھری ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام وہ تو ہم تو اذان سن کر بھی تاخیر سے آتے ہیں کہ ابھی 15 منٹ باقی ہیں، ابھی آدھے گھنٹے کے بعد نماز ہوگی، تو اذان کے بعد بھی پھر جماعت سے پہلے ایسے وقت میں ہم آتے ہیں۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، سورج دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس گھڑی وہی ہے، جیسا ہی ابتدائی نماز کا وقت ہو جاتا وہ مسجد پہنچ جایا کرتے تھے۔ اذان تو بعد میں آئی ہے، اذان کی مشروعیت تو بعد میں ہوئی ہے، اوقات صلاۃ پہلے آئے ہیں، اوقات صلاۃ کے ساتھ ہی نماز کا اہتمام، یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ بعد میں جوڑنے کے لیے اذان مشروع ہوئی ہے، ورنہ تو پہلے اذان نماز کے اوقات کے ساتھ۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی میں اول وقت میں نماز ہو جایا کرتی تھی، جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو جائے نماز، اس لیے کہ سارے نمازی موجود ہیں۔ بعد میں اس چیز کے اندر کمی پیدا ہوئی اور لوگ انتظار کرنے، دیر کرنے لگے یا رکعت چھوٹنے لگی، تب جا کے فقہاء اکرام نے کہا کہ بھائی کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت شروع ہو جائے، اس کے کچھ دیر کے بعد جب لوگ زیادہ آنے کی توقع ہو تو اس وقت میں نماز کی جماعت کا افضل وقت قرار دیا گیا کہ یہ افضل وقت زیادہ بہتر ہے۔ فجر میں اسفار کرو، دیر سے نماز پڑھو، اس لیے کہ لوگ اٹھ کے آنے تک دیری ہو جائے گی۔ تو یہ احناف نے اسفار کو تاخیر سے نماز پڑھنے کو افضل اس لیے قرار دیا ہے کہ اس میں امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ مصلی آ جائیں گے۔ تو ورنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اوقات نماز پر صحابہ آ جایا کرتے تھے، مسجد بھر جایا کرتی تھی۔ جب سب آ چکے ہیں، مسجد بھر چکی ہے، تو اول وقت میں نماز ہو جایا کرتی۔ تو حضور علیہ السلام نے امت کو یہ سکھایا، خود عمل سے یہ بتایا کہ تمہارے تمام مسائل کا حل نماز کے اندر رکھا گیا ہے۔
غزوہ بدر کا موقع ہے، دشمن 1000 ہیں، خوب اسلحے کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، فوجی جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب لے کر آئے ہوئے ہیں، 1000 سے زائد تعداد ان کی ہے، اور صحابہ 313 ہیں، ان کے پاس نہ گھوڑے ہیں نہ تیر اور تلوار ہیں، کوئی تیاری سے نہیں آئے ہیں۔ ایسے وقت میں حضور علیہ السلام نے خود اور صحابہ کو نمازوں کے اہتمام میں لگایا۔ یہ نہیں کہ ہتھیار کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور دشمن کو زیر کرنے کے لیے کیا پلاننگ ہو سکتی ہے، اس وقت میں جو تدبیریں کرنی تھیں وہ تدبیریں کر کے حضور علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے، اور پھر وہ یادگار نماز عطا فرمائی جس کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول بس آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ فرشتوں کو اتار دیں گے۔ اور کچھ دیر ہوئی کہ 5000 3000 5000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیے۔ نمازوں کے اندر یہ طاقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس طاقت کو صحابہ کے سامنے بیان کیا، اس وجہ سے وہ ہر مسئلے کے اندر یہ سمجھا کرتے تھے کہ میری نماز میرا مسئلہ حل کر دے۔ جنگل میں ہیں، صحرا میں ہیں، سفر کر رہے ہیں اور ان کی سواری خراب ہو گئی ہے، جیسے ٹائر پنکچر ہو جائے تو ہم فوراً نماز کی طرف یا دعا کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، ہم کو پنکچر بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے۔ صحابہ کا مزاج یہ ہے کہ گدھا ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا ہے، اب سواری سفر کرنے کے لیے آگے دشواری ہے، تو ان کے دماغ میں یہ ہے کہ میری نماز میرا یہ مسئلہ حل کر دے گی، اب کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے، میں نماز پڑھوں گا اللہ سے دعا مانگوں گا۔ چنانچہ پوری یقین کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی اور مرے ہوئے گدھے کو زندہ کر لیا۔ اتنا یقین تھا ان کو کہ ان کے ساتھیوں سے کہے تم لوگ آگے چلو میں ابھی آ رہا ہوں، یعنی ان کو اتنا یقین ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، دعا کروں گا، اللہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ ساتھیوں کو آگے بھیج دیا، اور ساتھیوں کا بھی یہ یقین ہے کہ انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی تم صحرا میں ہیں، تم بیابان میں ہیں، اکیلے میں رہو گے، کچھ دن کوئی خطرہ ہو جائے گا تم کو، ہم تمہارے ساتھ رکیں گے، ان کو بھی یقین ہے کہ ہم آپ کی نماز آپ کا مسئلہ حل کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے امت کو نمازوں سے ہونے کا یقین دل کے اندر بٹھا دیا تھا۔ تو اگر صحت مند ہے تو بھی نماز، ضرورت ہے تو بھی نماز پڑھنا، خوشی ہے تو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، غم کی حالت ہے تو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہر چیز کے اندر حضور علیہ السلام نے عملاً بتا دیا کہ تمہاری دنیا کے سارے مسائل کا حل اللہ نے اس نماز میں رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام خود بیمار ہو گئے، آپ علیہ السلام 2 لوگوں کے سہارے سے مسجد میں پہنچ سکتے ہیں، تو آپ علیہ السلام حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر مسجد میں پہنچ رہے ہیں اور نماز اور جماعت کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ ہاں، آپ علیہ السلام نے کچھ رعایتیں بھی دی ہیں، چونکہ نماز ہر ایک کے اوپر، بیمار کے اوپر بھی فرض ہے، تو بیماری کی حالت میں رعایت ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، تو حضور علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اگر تم بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے، صلی قائما فإن لم تستطع صلی قاعدا، آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نماز کھڑے ہو۔ نماز میں 7 فرائض ہیں، اس میں سے ایک فریضہ قیام ہے۔ ہاں، جو ان فریضوں کو ادا نہیں کر سکتے ہیں ان کو ہی اجازت ہے کہ وہ فریضہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جو جس طریقے پر یہ فریضہ ادا کر سکتے ہیں ان کو یہ فریضہ ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ وضو میں ایک فریضہ چھوڑ دے رہے ہیں تو کیا وضو ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا، ضروری ہے کہ وہ فریضہ ادا کرے۔ ایسے ہی نماز میں جو فرائض ہیں، 7 فرائض نماز میں ہیں، ان میں سے ہر ایک کو ادا کرنے سے ہی نماز ہوتی ہے، اگر وہ چھوڑ دیں گے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر آپ بالکل، ایک شخص گونگا ہے، اب اس کو تکبیر تحریمہ بولنے نہیں آتا، اللہ اکبر بول کے نماز شروع کرنے نہیں آتا، اس کو معاف ہے۔ ایک آدمی ہے پیر سے معذور ہے، وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی معذور ہے تبھی جا کر وہ عذر ان کا دل ان سے پوچھنا چاہیے، ہر ایک اپنے دل سے پوچھے کہ میں اتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا ہوں، اتنا میں سجدہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ ہر ایک کا مسئلہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، وہ خود استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھئے کہ یہ فریضہ مجھ سے ادا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ادا نہیں ہو سکتا ہے تو
بالکل معاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سک رہے، بیٹھ کر پڑھو۔ ہمارے سرکار خود 17 نمازیں جو آپ علیہ السلام نے ادا فرمائی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے، سرکار پیچھے بیٹھ کر، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے، حضور علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے، نیچے بیٹھ کر آپ علیہ رکوع اور سجدوں کے ساتھ۔ رکوع اور سجدے اگر ہم جسم سے نہیں کر سکتے ہیں تو اشاروں سے کریں، سر کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو جو کرسی پر نماز پڑھنے والے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں رکوع کے لیے ہاتھ قریب رکھیں اور سجدے کے لیے ہاتھ دور رکھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کرنا ہے وہ سر سے اشارہ کریں۔ آپ رکوع کے لیے تھوڑا اور سجدے کے لیے اور تھوڑا سر ایسے جھکا دیں گے، تو سر سے اشارہ کرنا ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھنا۔ ہر حال میں نبی علیہ السلام نے نماز سکھائی ہے، تبھی تو جا کر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام پر ہیں، دشمن سوار ہیں، جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، جسم لہو لہان ہو چکا ہے، تیر و تلوار کے زخم آئے ہوئے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کے نوازے کو، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی نماز دیکھی تھی، جنہوں نے ابا حضور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز دیکھی تھی، مثالی نماز تھی حضور کی، مثالی نماز تھی صحابہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی، ان جیسی نماز کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت علی، صحابہ سبھی نمازی تھے، لیکن سب سے عمدہ نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پیر کا آپریشن کرنا ہے، جسم کو کاٹنا ہے، تو نماز کے وقت میں آ جاؤ، ان کو بے ہوش کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ نماز کا ایسا اہتمام، نماز میں ایسا خشوع و خضوع، اور وہ بھی فرائض میں، نوافل میں اتنا اہتمام کہ جسم سے تیر نکال دی جا رہی، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کیا ہو گیا۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کو اور صحابہ کو دیکھا ہوا تھا کہ کیسے نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کو گوارا نہیں ہوا کہ جان چلی جائے، کوئی پرواہ کی بات نہیں، میری نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سکھایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگی اور جسم سے خنجر لگا تھا اور پیٹ پھٹ گیا تھا، خون نکل رہا تھا، لیکن اتنی بے ہوشی اور غشی کی حالت میں بھی پوچھا کرتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا تو مجھے جگا دو، مجھے بتا دو، اس لیے کہ جس نے نماز چھوڑی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو مرض کی حالت ہے، مرض الوفات ہے، خون بہ رہا ہے، یا دشمن سوار ہیں، جان جانے کے امکانات ہیں، مال لٹ جانے کے احتمالات ہیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن صحابہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا مزاج یہ رہا ہے کہ وہ نماز کو ترک نہیں کرتے، نماز کو فوت نہیں کرتے، نماز کی قضا نہیں کرتے، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ آج تو ہمارا یہ حال ہو گیا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے، پڑھ لیے تو پڑھ لیے، نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ اور فقہاء کرام نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو کفر کا فتویٰ دیا ہے ان لوگوں پر جو پورے ہوش حواس صحت و سلامتی کے باوجود نماز چھوڑتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب تو ہمارے جنازے بھی، لوگوں کے گھروں کے اندر جنازے رکھے ہوئے ہیں، وہ جنازے کے گھروں کے اندر بھی لوگوں کو نمازوں کا اہتمام نہیں ہے۔ لوگ قبر کھود رہے ہیں، اپنی خبر یاد نہیں آ رہی ہے اور ان کو بھی نماز کی توفیق نہیں ہو رہی۔ شادیاں کہاں ہم کو نماز یاد دلا سکتی ہیں، صحت کہاں ہم کو نماز یاد دلا سکتی ہے، خوشیاں کہاں ہم کو نماز یاد دلا سکتی ہیں، بیماری بھی نماز یاد نہیں دلا رہی ہے، موت بھی نماز یاد نہیں دلا رہی ہے، قبر بھی نماز نہیں یاد دلا رہی ہے، قبرستان میں نہ رہ کر نماز چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اسلام کا اہم فریضہ ہے، اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہو گئی
فقد افلح وانجا، وہ کامیاب خوش و خرم ہوگا، اور جس کی یہ خراب ہوئی فقد خسر وخاب، وہ نقصان دہ ہو گئے۔ آگے حضور نے فرمایا جس کے فرائض میں کمی ہے اس کے نوافل کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو یہ بندہ کچھ نوافل بھی پڑھتا تھا، تو نوافل سے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو نماز ادا کرنا میرے بھائیوں، اہتمام کرنا، بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ خود جسمانی طور پر ہم کو اسلام کو سائنسی تائیدات کی ضرورت نہیں ہے کہ سائنس یہ تائید بول رہی ہے نماز کا یہ فائدہ ہے، ضرورت نہیں ہے، اسلام اتنا مضبوط ہے۔ اس کے باوجود دین یعنی انسان کی طبیعت اور فطرت کی خوشی کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے سے جسمانی فائدے بھی ہیں، جہاں روحانی ترقی ہوتی ہے وہاں جسمانی فوائد بھی لکھے ہیں۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان، وہ لوگ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کو امراض قلب، وہ ہارٹ پیشنٹ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دل کا کام دھڑکنا اور خون پہنچانا ہوتا ہے۔ تو دل سے اوپر کے جتنے پارٹس آف باڈی ہیں اس کو خون پہنچانے کے لیے دل کو ذرا پاور لگانا پڑتا ہے۔ ہمارے سر کو، دماغ کو خون پہنچانا ہے، آنکھ کو، کان کو، زبان کو، اس کو خون پہنچانا ہے تو دل کو زیادہ پمپ کرنا پڑتا ہے، زور لگانا پڑتا ہے وہاں تک خون پہنچانے کے لیے۔ اور جب بندہ سجدے میں چلے جاتا ہے، رکوع میں چلے جاتا ہے تو یہ نیچے ہو جاتا ہے، جیسے کسی ڈھلان پر آرام سے گاڑی اتر جاتی ہے، ایسے ہی جب بندہ رکوع اور سجدے میں ہوتا ہے تو خون کی رفتار نیچے آسانی سے پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل کو زیادہ زور اور پاور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ بہت یعنی رکوع کے وضو کے فرائض، ابھی تو آپ نے کوئی نئے دن کے موقع پر دیکھا کہ لوگ کہہ رہے تھے ہاتھ دھو، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی یعنی چہرہ دھو، پیر دھو، یہ تو 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے سکھا دیا کہ ہر 5 نماز کے وقت میں آپ دھو۔ کتنے جراثیم دور ہو رہے ہیں، کہاں جو نماز نہیں پڑھتے، وضو نہیں کرتے، وہ لوگ کہاں گردن کا مسح کون کرتے ہیں نا، مسلمان کے علاوہ وضو کرنے کے علاوہ کون ہے جو گردن کا مسح کرنے والے، کون ہے جو ناک میں پانی پہنچانے والے ہیں، کون ہے کلی کا اہتمام کرنے والے ہیں، غرغرے کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ بہت وضو سے بہت سارا دنیاوی فوائد ہیں، سائنسی فوائد ہیں۔ نماز میں رکوع سے، سجدے سے، کھڑے ہونے سے، اٹھنے اور بیٹھنے سے، آج ہر ڈاکٹر کے پاس جائیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایکسرسائز کرو اور فلاں کرو فلاں کرو۔ میرے بھائیوں، جسمانی فوائد بھی میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے، اگرچہ کہ اسلام کو، مسلمان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل کے اطمینان کے لیے کہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے نماز کی وجہ سے بہت سارے امراض سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا اور آخرت کے فوائد کے لیے اس فریضے کو اہم سمجھنا اور اس کے ادا کرنے کی پابندی کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، پوری انسانیت کو توفیق نصیب فرمائے کہ وہ نمازوں کا اہتمام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔